دوستو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا اس وقت غار میں دو میں سے دو تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی رفاقت کا تذکرہ اللہ کریم نے اس طرح کر کے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ غار ثور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی بن کر داخل ہوئے، محافظ بھی بن کر داخل ہوئے اور غلام بھی بن کر داخل ہوئے، اور آپ مردوں میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ میں آپ کے اعلان نبوت پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کا آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کفار کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کفار نے کہا کہ بلا شبہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ تو 40 سال جو آپ کا دور ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ اور صداقت کا جو ہے آپ نے سبق دیا۔ تو چونکہ اگر آپ اس طرح فرمائیں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے تو ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے۔ تو دوستو دیکھیں کہ کفار کا بھی اس بات پر یقین تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ حضور کی تعلیمات ہیں عوام الناس کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ تو آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا انا ختم النبیین لا نبی بعدی، کہ اللہ کریم نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس طرح آپ کو علم ہے کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار اور یار مزار، آپ نے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ تو آپ مردوں میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کا ایک عظیم ساتھی ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور نہ صرف آپ عظیم ساتھی تھے بلکہ آپ کی دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دین اسلام کے لیے اپنا آدھا مال جو ہے وہ وقف کر دیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سارا گھر کا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سبحان اللہ کہ یہ آپ کی محبت اور عقیدت اور جان نثاری اور قربانی کا یہ عالم تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آپ سارا گھر کا مال تو پیش کر ہی چکے ہیں، تو اللہ کریم خود پوچھ رہا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر کا کیا حال ہے، کیا وہ اس حال میں خوش ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جتنا آج خوش ہوا ہوں میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوش اور راضی نہیں ہوا ہوں، کیونکہ میں نے اپنا سارا گھر کا مال اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ اور ایون آپ اندازہ کریں کہ آپ نے جب سارا گھر کا مال پیش کیا تو اپنے گھر کے اندر جو طاق تھے، جو چھتیاں تھیں، ان کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ لگا کر دیکھ رہے تھے کہیں کوئی سوئی بھی نہ رہ گئی ہو، تاکہ اگر ایک سوئی بھی ہو تو کسی مجاہد کی جو ہے وردی وہ پھٹے گی اور وہ سینے کے کام آئے گی۔ یہ ان کی محبت اور جان نثاری کا یہ عالم تھا۔ تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا گھر کا مال پیش کر دیا، اور آپ نے اپنا سارا گھر کا مال، جو آپ نے سوٹ پہنا تھا، جو آپ نے جوڑا زیب تن کیا تھا، وہ بھی اتار کے بارگاہ میں پیش کر دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، بوری کا لباس پہن لیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے آپ کا یہ عالم اور جو آپ کی خدمت کو دیکھا تو اس طرح سراہا، اللہ کریم نے فرمایا عرش معلیٰ پر کہ فرشتوں آج میرے یار کے یار نے بوری کا لباس پہنا ہے، آپ بھی اپنا نوری لباس اتار دیں اور بوری اور ٹاٹ کا لباس پہن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی اسی طرح محبت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔